ناراض نہیں ہونا، بس صرف توجہ کی ضرورت ہے. اور دعا تو ویسے مجھے ملتی ہے. حضرات ذوالفقار سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جا رہے ہیں، وہ خادم ساتھ ہے. اچانک اب یہ جو بات کرنے لگا ہوں اس میں آپ کا اور میرا سب سے زیادہ فائدہ. اچانک رک گئے. رکنے کی وجہ یہ تھی کہ امام پاک کو زمین پر کوئی کھانے والی چیز گری ہوئی نظر آئی. آج جس بندے کو 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے وہ بھی زمین پر گری ہوئی چیز کے لیے رکتا. پیر ہو، علامہ ہو، نواب صاحب ہو، بہت بڑے عہدیدار اور افسر ہو، ان کا تو پھر مقام بھی بہت برتر اور بلند ہے. لیکن میں تو بات شہزادہ مصطفیٰ کی کر رہا ہوں، علی کے تخت جگر کی بات کر رہا ہوں، کائنات کی مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کی نور کی بات کر رہا ہوں، جنت کے سرداروں کی بات کر رہا ہوں، طریقت کے اماموں کی بات کر رہا ہوں. رک گئے. وہ گری ہوئی چیز کھانے والی رک گئے. توجہ فرمائی. دل نے گواہی دے دی کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ ٹھیک ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے. آنکھیں کب دیکھتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ موضوع ہے. انسانی وجود میں لطائف ہے. روح جہاں ہے، دل جہاں ہے، نفس جہاں ہے، سر خفی اخفا وہ دماغ میں ہے. پھر اس کے علاوہ اور 7 لطائف ہیں. توجہ چاہتا ہوں اور بہت توجہ چاہتا ہوں. یہ 11ویں شریف والے بزرگ مخدوم العالم شیخ المشائخ پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 دیکھ کے لنگر تقسیم کرنے کی وجہ سے 11ویں والے پیر نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، لکھ لے. اللہ نے ان کو 11ویں والی نسبت اس اعتبار سے عطا کی ہے کہ جو انسانی وجود میں 11 لطائف ہیں، اللہ نے سب سے پہلے ان کی تفصیلات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے وجود میں کھولی. تو سمجھ آ رہی ہے ہماری تو چونکہ اوقات کوئی نہیں رہی، ہم دیکھوں تک محدود ہو گئے. حضرات ذوالفقار وہ 11 لطائف ہیں. ان لطائف کے ساتھ 11 خوبیاں ہیں. ان 11 لطائف کے ساتھ 11 رسائل ہیں. ایک ایک لطیفے کا مزاج کیا ہے، ایک ایک لطیفے کی بیماری کیا ہے، ایک ایک لطیفے کی ویکنس اور کمزوری کا لیول کیا ہے، اور اس کمزوری اور بیماری کا علاج. کبھی موقع لگا تو اس پہ بھی عرض کریں گے. بس توجہ چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا امام پاک رک گئے. دیکھنے سگنل دیا، آنکھوں نے مشاہدہ کیا، روح نے تصدیق کر دی. اگلی بات میں ہوتا، میں نے اپنی بات کر دی. یہ سارے نفسانی رسائل میرے اندر ہے نا، میں نے اپنی بات کر دی. میں ہوتا اول تو رکتا ہی نہیں. رک گیا تو غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتا. وہ رکے، ضرورت محسوس کی. میرا دل کہہ رہا ہے میں اس کے اٹھاؤں. میں ہوتا میں منہ آگے کر کے بڑا گرج کے اپنے نوکر سے کہتا یہ اٹھاؤ. ہے یا نہیں؟ اس مقام پہ میرے امام کی سیرت کیا ہے، شہزادہ مصطفیٰ کا کردار کیا ہے، شہزادہ مصطفیٰ کا لیول کیا ہے. امام حسین نے اس در خرید خادم سے نہیں کہا اٹھا. آسمان اور ساتوں آسمان جس وجود کی عظمتوں پر قربان ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں، وہ وجود اپنی ساری عظمتوں سمیت اس گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے جھک.
ناراض تو نہیں ہو رہے؟ خادم سے کہا رکھ لو، یہ نہیں فرمایا کھا لو. کیا فرمایا؟ تالوک احمد صاحب جو تھے بہت میرے محسن ہیں اور مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. آئندہ نہ بھی بلائے تو میں آؤں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے ہو. حضرات عزیز مکان بڑی توجہ کا طلبگار ہوں. آپ نے اٹھایا، خادم سے کہا رکھ لو، یہ نہیں فرمایا کھا لو، رکھ لو. خود جنگل میں تشریف لے گئے. جب وہاں گئے تھوڑی دیر کے بعد قضائے حاجت کرنے کے بعد واپس آئے. آتے ہی سوال کیا میری وہ امانت کہاں ہے؟ اللہ کا رزق، اللہ کا، میں نے اس نے کہا یہ میرا اور آپ کا مسئلہ. اللہ کا رزق، اس کے ادب، اس کے احترام اور ساتھ امام کا روحانی لیول خلاصہ کر کے چلے جائیے. فرمایا وہ کہاں ہے؟ خادم ڈر گیا، پریشان ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. وہ کہنے والے کہتے ہیں نا یہ چہرہ انسان کے دل کا پرائیویٹ سیکٹری ہو کرتا ہے. اگر خوشی ہو یہاں سرخی ہوتی ہے، اگر ڈر اور خوف ہو یہاں ادھر زردی چھا جاتی ہے. اس کا چہرہ زرد، رونگٹے کھڑے ہو گئے، ماتھے پہ پسینہ پھوٹ آیا. ڈرتے ڈرتے کہا حضور وہ تو میں نے، جملہ آپ مکمل کریں، وہ تو میں نے. اب پھر ہم نے اپنا مزاج دیکھنا ہے. میں اگر وہاں ہوتا، سمجھ آ رہی؟ چلو میں اکیلا نہ جتنا پانی ڈال بنا رہا، میں ہوتا یا آپ ہوتے، سمجھ آئی؟ اتنی جرأت، اتنی ہمت، اس کو حیا نہیں ہے، اس کو میرے مرتبے کا لحاظ نہیں، اس کو میری بات کا احساس نہیں. میں شہزادہ ہوں، آدمی بغیر شہزادہ ہوں، رسول اللہ کی آنکھوں کا نور ہوں، مخدومہ کائنات کی دلوں کا سرور ہوں. میرا یہ لیول اور مقام ہے. میں نے کہا رکھ اور اس نے کھا لیا. جب اس کو ڈرتا ہوا، سہما ہوا، لجپال حسین نے دیکھا، سب سے پہلے ابن حضور میرے لجپال حسین نے سمائل پاس کی. آئی فرق سمجھ آئی؟ سمائل پاس کرنا یہ موقع ہوتا ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ موقع ہوتا ہے جو حسین نے سکھایا. اس کے آگے ریڈیو میں عرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے ساری چیزیں کھلتی چلے جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں آپ مسکرائے. جب آپ مسکرائے اس کی جان میں جان آئی، وہ ڈر کم ہوا.